تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے شرک کا معنی، میننگ کیا ہوتا ہے، اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ ویسے عربی زبان کے اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا، انگلش زبان میں کہیں گے پارٹنرشپ کرنا یا کمپنی، ٹھیک ہے، شرکت اسی کو کمپنی کہتے ہیں، مطلب مل کر کوئی کام کرنا ہے، کسی ایک چیز میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا، ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے شرک، یاد رکھیے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 32 میں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ نبوت میرے لیے مشکل ہوں گی، یہ ذمہ داریاں، لہٰذا میرے بھائی کو بھی جو اس معاملے میں شریک کر۔ اور اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے رب میرے امر میں، میرے حکم میں، میری نبوت کے اندر ہارون کو بھی تو شریک کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے کام میں جو تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دوں، اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہوں، تو مجھے جو ہے یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میرے اس کام میں، میری اس نبوت میں کسی کو شریک کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس حکم کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا، کسی کو شریک کر۔ اللہ رب العزت نے دعا کو سنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزارش پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنا دیا۔ تو یہاں دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا، وَأَشْرِكْهُ، کہ اس شخص کو، میرے بھائی ہارون کو میرے کام کے اندر حصے دار بنا دے، پارٹنر بنا دے۔ تو گویا شرک کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں پارٹنرشپ، کمپنی، مل کر کوئی کام کرنا، جس کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں، ٹھیک، تو یہ اس کا بہرحال معنی ہوتا ہے۔ اب شریعت کے اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا اس کو سرے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آگے رکھوں گا، لیکن شرک کا ایک عام معنی آپ سمجھ لیجیے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو یا تو شریک کرنا یا پھر سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، ٹھیک، اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرتا ہے۔ تو شرک کا یہ معنی ہوا اللہ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا کسی کو شریک کرنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اور اضافہ کروں تو کسی کو رب نہ ماننا بھی شرک ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں، ملحد مطلب کسی بھی رب کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے رب کا انکار بھی شرک ہے، اس لیے کہ جب انسان رب کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے کہ انسان بغیر اللہ کی عبادت کے جی نہیں سکتا دنیا میں، ٹھیک، تو بہرحال تو وہ بھی شرک ہے۔